کی سیرت پاک میں ایک بہت ہی ایمان افروز اذان کا ذکر بھی ملتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ روایت ہے جب پیارے آقا نے ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا، حضور کا وصال ہوا، صحابہ کرام پر گویا قیامت ٹوٹ پڑی، صحابہ کرام غم سے نڈھال ہو گئے۔ حضرت بلال کو بھی وصال مصطفیٰ کا صدمہ ہوا، چونکہ حضرت بلال مؤذن رسول تھے، حضور کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ اب جب حضور نے پردہ فرمایا تو حضرت بلال کے لیے جینا مشکل ہو گیا۔ وہ گلیاں جہاں پیارے مصطفیٰ چلا کرتے، ان گلیوں سے گزرتے ہوئے حضرت بلال کا کلیجہ منہ کو آتا۔ جب پیارے مصطفیٰ مسکراتے تو در و دیوار پر نور کی شعاعیں پڑا کرتی تھی۔ ان در و دیوار کو دیکھ دیکھ کر حضرت بلال کو حضور کی یاد ستاتی ہے۔ اب مدینہ پاک کی ان گلیوں میں زندگی گزارنا مشکل ہو گیا، چنانچہ حضرت بلال ملک شام تشریف لے گئے، مگر یہاں بھی حضور نہیں، یہاں بھی یاد مصطفیٰ تڑپاتی ہے۔ دن کیسے گزر رہے ہوگے، راتیں کیسی بسر ہو رہی ہوگی، حضرت بلال فراق رسول میں زندگی گزار رہے۔ ایک رات حضرت بلال آرام فرما رہے، اس رات نہ جانے نیند کیسے آ گئی ہو، ورنہ محسوس یہی ہوتا تھا کہ حضرت بلال یاد مصطفیٰ کے چراغ جلائے راتیں گزارتے ہو۔ دل یہی کہتا ہے کہ اس رات بھی شاید حضرت بلال بستر پر لیٹے یاد مصطفیٰ میں مصروف رہے ہو، کبھی حضور کی مسکراہٹ کو یاد کر کے مسکرا پڑتے ہوگے، کبھی ہجر و فراق کو دیکھ کر رو پڑتے ہو۔ نہ جانے کب آنکھ لگ گئی، ادھر حضرت بلال کی آنکھیں بند ہوئی، قسمت جاگ اٹھی۔ پیارے آقا اپنے عاشق کو دیدار کروانے کے لیے خواب میں تشریف لے آئے۔ حضور نے فرمایا، اے بلال یہ کیا بے وفائی ہے، تم نے ہماری زیارت کو آنا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، حضور کا فرمان سنا، آنکھ کھولی، سواری تیار کی، سفر مدینہ پر روانہ ہو گئی۔ ایک عاشق رسول مدینے کے سفر پر پیارے مصطفیٰ نے خود بلایا۔ حضرت بلال کی کیفیت کیا ہو یہ معلوم نہیں کیا جا سکتا، البتہ دل ہی دل کے اندر حضرت بلال کی اس وقت کی کیفیت کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ حضرت بلال سوچتے ہوگے کہ جلدی ہی میں مدینہ منورہ پہنچ جاؤں گا، جلدی ہی مدینہ منورہ کی گلیاں نظر آئے گی، مدینہ منورہ کے در و دیوار نظر آئے گے۔ پیارے آقا نے بلایا ہے تو دیدار کا جام بھی پلائے گے اور جلوہ بھی دکھائے گے۔ سفر کرتے کرتے حضرت بلال کو جب مدینہ پاک کی کے گلیاں اور در و دیوار نظر آئے ہوگے، اس وقت حضرت بلال کی کیفیت کیا ہوگی۔ مدینہ منورہ پر برستا ہوا نور، وہاں کے روشن در و دیوار دیکھ کر بےتاب ہو گئے ہوگے اور حضور کے دیدار کی طرف مزید بڑھ گئی ہوگی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہوگی۔ حضرت بلال مدینہ پاک پہنچے تو حضور تو یہاں بھی نہیں، ازواج مطہرات کے حجروں میں بھی نہیں، مسجد نبوی میں بھی نہیں ہے۔ غلام کو ملک شام سے بلایا اور خود پردے میں تشریف فرما۔ کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آنکھ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوان۔ حضرت بلال حضور کے مزار اقدس پر پہنچے اور اپنا چہرہ مزار پاک کی خاک پر ملنے لگے اور روتے جاتے تھے اور گویا یوں عرض کر رہے تھے کہ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں۔ محترم حضرات، اہل مدینہ کو حضرت بلال کی آمد کی خبر ہو چکی،
کئی صحابہ کرام ملاقات کے لیے حاضر ہوئے. سلام دعا کے بعد سب نے کہا اے بلال، وہ اذان جو پیارے مصطفیٰ کو سنایا کرتے تھے آج پھر وہ اذان سنا دو. حضرت بلال نے معذرت کی کہ آج وہ اذان نہیں سنا سکوں گا، کیونکہ پہلے جب اذان سناتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا تھا تو سامنے چہرے مصطفیٰ کی زیارت کیا کرتا. آج اذان پڑھوں گا، دیدار سے محروم رہوں گا تو دل برداشت نہیں کر پائے گا. صحابہ کرام اصرار کر رہے ہیں، حضرت بلال انکار کر رہے ہیں. اتنے میں پیارے مصطفیٰ کے نواسے حضرت امام حسن اور امام حسین تشریف لے آئے. حضرت بلال نے دونوں شہزادوں کو سینے سے لگایا. شہزادوں نے کہا اے بلال، وہ اذان جو نانا جان کو سنایا کرتے تھے آج پھر وہ اذان سنا دو. حضرت بلال انکار نہ کر سکے، اذان دینے کی جگہ پر تشریف لائے، کانوں پر ہاتھ رکھے، پرسوز لہجے میں جب اللہ اکبر پڑھا. محترم حضرات، اذان کی آواز مدینہ پاک کے اندر گونجی. سرزمین مدینہ پر ایک لرزہ طاری ہو گیا، لوگوں کی چیخیں نکل گئی. بچے اپنی ماؤں سے لپٹ کر پوچھتے تھے کہ اپنی جان، بلال تو آ گئے ہیں، ہمارے آقا کب تشریف لائے. حضرت بلال نے جب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا، نگاہ اٹھی، منبر نور پر پڑی. منبر خالی تھا، یاد مصطفیٰ سے تڑپ گئے، دل بے قابو ہو گیا اور شدت غم سے گش کھا کر زمین پر تشریف لے آئے. محترم حضرات، یہ شان ہے حضرت بلال رضی اللہ